بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. صدر علی وقار اور شہدائیان رسالت، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین ورق بکھرنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے اور خدا کے کلمہ حق و صدق کا شجر طوبہ بے برگ و بار ہو جاتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے کہ اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہ و بکا اور چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ارحم الراحمین کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ عالم انسانیت کے فضائے روحانی کا ایک ایسا ہی عظیم انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں کو سرسبزی اور شادابی کی بشارت سنائی۔ یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماہ تابہ ہے جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کفرستان کو جگمگا دیا۔ ساری دنیا پر اس کی رحمت چھا گئی، اور کیوں نہیں چھاتی جبکہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عاشقان رسالت جہل و تعصب نے ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت کی راہ روکنا چاہا ہے، مگر پیغمبر اعظم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور عفو و درگزر کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت خم کر دیا۔ اور کیوں نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو سفیان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جعشم سعود کے لاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قاتل بن کے گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی سند امان دے دی۔ عمیر بن وہب خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سرغنہ تھا، جس نے رسول اللہ کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا جس نے آپ کے چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ رسول عربی کے دیوانوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں انفرادی طور پر دشمنوں سے انتقام لینے کے بہت سارے مواقع آئے، مگر انتقام کا سب سے اہم موقع فتح مکہ کی تاریخ تھی۔ یہی وہ مکہ تھا جس کے باشندوں کی شقاوت قلبی نے فرزندان اسلام اور پیغمبر اسلام پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، جن کی چیرہ دستیوں کے تسلسل نے رسول اللہ کو ہجرت مدینہ پر مجبور کر دیا تھا۔ آج اسی وادی مکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتح اور تاجدار مدینہ بن کر آئے تھے۔ صحن حرم میں تمام گستاخان رسالت اور دشمنان اسلام کا مجمع تھا، ہر ظالم مظلوم کے دستے قدرت میں تھا، ہر قاتل مقتول کے ورثاء کے قبضے تصرف میں تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ عسکری ترنگ اور فوجی دھن میں الیوم یوم المرحمہ کے ترانے گا رہے تھے کہ آج انتقام کا دن ہے، آج ابو جہل کے آدم خور رضاکاروں اور دنیا کفر کے کرگسوں سے بدلے کا دن ہے۔ صحابہ کرام جوش و انتقام میں پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ اے قریش کے جیالو، ماضی تمہارا تھا، حال ہمارا ہے، کل تمہاری تلوار ہماری گردن تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردن ہوگی۔ آج تمہارے مظالم کا بدلہ لیا جائے گا، مگر قربان جائیے اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر کہ جس نے الیوم یوم المرحمہ کے جواب میں فرمایا نہیں نہیں، آج تو عفو و درگزر کا دن ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، ہم تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہم انسانیت کو آباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جواب سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں اور لشکر اسلام کے جیالوں نے شہنشاہ دو عالم تاجدار مدینہ کو ان اعدائے اسلام کے ہولناک مظالم اور کالے کرتوتوں کو یاد دلایا کہ یا رسول اللہ انہی درندوں نے بلال حبشی کے سینے پر پتھر رکھ کر تڑپایا تھا، یا رسول اللہ انہی بدبختوں نے حضرت سمیہ کو شرمناک طریقے سے شہید کیا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہندا ہے جس نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا تھا اور ناک کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی گستاخوں کی جماعت ہے جس نے بھارت نماز آپ کی گردن میں غلازت ڈالی تھی، یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے مکہ کی گلیوں اور آپ کی گزرگاہوں میں کانٹے بچھائے تھے، یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو پاگل، دیوانہ، مجنوں اور ساحر کہا تھا، یا رسول اللہ یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا اور آپ کے خون کے پیاسے تھے۔
دوستو ایسے پرجوش سپاہوں کے سپہ سالار آقا نامدار مدینہ کے تاجدار کو تو اور زیادہ بھڑکنا چاہیے اور کوئی آتش فشاں بن کر خرمن آدھا کو زیر و زبر کر دینا چاہیے اور برق بے اما بن کر وادی دشمن کو تاراش کر دینا چاہیے، مگر لاکھوں جانا قربان ہو آپ کی رحمت للعالمین پر کہ کسی سے انتقام نہیں لیا، پچھلے مظالم کے بارے میں پوچھا بھی نہیں کہ اے فلاں تم نے ایسا کیا تھا، اے فلاں تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا، اے فلاں تم نے مجھ پر قاتلانہ حملہ کیوں کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے قوم قریش گھبراؤ نہیں، میں تمہارے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا میں بھی تم سے وہی کہوں گا۔ زبان رسالت سے رحمت کی بوندیں جھڑنے لگی، اعلان ہو گیا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء، تم پر آج کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، مگر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔